بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الدعوات، باب فضل دعا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو مختلف دعائیں ہیں ان دعاؤں کے متعلق جو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی ضرورت کی جو بھی دعا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ان سب چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں جہاں بھی ہو ان کو اگر تم پڑھو گے اور دیکھو گے تو ہماری زندگی کے گزارنے کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہوگی، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی فضیلتوں میں قرآن پاک کی چند آیتوں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، وقال تعالی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، وقال تعالی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعا هو العبادہ۔ اس حدیث میں دعا یعنی کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا کوئی آدمی اپنے سے بڑے سے کہ جس کے پاس ساری چیزیں ہیں کوئی چیز مانگتا ہے، اس کو ہم دعا کہتے ہیں، مانگنا دوسرے لفظوں میں۔ اور دوسرے آدمی سے آدمی کب مانگتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، سامنے والے کے پاس ہے، وہ دے گا تبھی وہ ملے گا، تو اس صورت میں اس کو مانگنا کہتے ہیں، جس کو ہم دعا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس میں دعا کو بہت ہی اونچا درجہ دیا گیا ہے دعا کرنے کو۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کو دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ دعا هو العبادہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر ایک آدمی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دے رکھا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، کسی کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھا ہے۔ اب اگر وہ آدمی جو اس کے پاس کچھ دے رکھا ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیسے ہاتھ پھیلانے کے لیے جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ تیرے پاس تو ہے، تو کیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، دے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، خود اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں بندے کی اپنی احتیاج، بندے کو اپنی ضرورت، بندے کو اپنی حاجت یا بندے کو اپنا محتاج ہونا، یہ اس کے سامنے اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یوں سمجھ کر وہ کسی دوسرے کے سامنے جاتا ہے، دوسرے کے سامنے مانگتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھنا، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر کسی دوسرے سے مانگنا، اس میں تواضع اور عاجزی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ و من والہ کے یہاں
تو کبریائی بڑائی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کبریائی بیان کرتا ہے، اپنی بڑائی، اپنی موٹائی، اپنی اہمیت ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے. اس لیے کہ کبریائی تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے عجز، عاجزی. اگر تمہارے پاس عاجزی ہے تو ہم اس کی قدر کریں گے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو بلوچستان اور افغانستان میں ہماری جماعتیں جاتی ہے تو وہاں بادام وغیرہ اس کو ہر وقت کھانے کو ملتی ہے. ناشتے میں بھی بادام ملے گی، کھانے میں بھی بادام ملے گی، اور پھر کیا ہے اگر پلاؤ پکایا جائے گا تو اس میں بھی بادام ملے گی. آپ وافر مقدار میں بہت زیادہ وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے. اب وہ چیز ہمارے یہاں انڈیا میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ بادام 800 روپے کلو کے حساب سے ملتی ہے. اور جو چیز 800 روپے کلو کے حساب سے ملے گی اس کو ناشتے میں کون کھائے گا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو وہاں بہت زیادہ ملتی ہے، اس لیے اس کی کوئی وقت نہیں. اللہ جل جلالہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کبریائی ہے، بڑائی ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے اگر ہم کبریائی کریں گے، اگر اپنی موٹائی بتائیں گے، اپنا بڑا ہونا بتائیں گے، یا اپنا بڑا ہونا ثابت کریں گے، تو یہ کبر ہے، تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کام نہیں آئے گا. اور کبریا اور ردائی، کبریا میری چادر ہے، جو اس میں پاؤں ڈالے گا اور اس کو نکالیں گے. اس وجہ سے اگر ہمارے اندر کسی طریقے سے کسی وجہ سے بھی کبریائی آ جاتی ہے تو یہ برائی ہے، یہ تکبر ہے، یہ بڑی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی ہے. آدمی نے نماز پڑھی کہ میرے پاس بہت ساری نوافل ہے، بہت ساری تہجد پڑھی ہوئی ہے، بہت سارا جماعت میں گیا ہوں، اتنے چلے میں نے لگائے ہوئے ہیں. اگر یہ اس کے دل میں آ گیا تو یہ کبریائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اتنی ساری زندگی تبلیغ میں لگائی ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تب حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دعا میں آدمی جب مانگتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو محتاج، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر مانگتا ہے. اور ضرورت مند سمجھ کر ماننے کی وجہ سے جو جتنی اس کے اندر اکڑ ہے، میں کچھ ہوں، جتنی اس کے اندر اکڑ ہے وہ ساری اکڑ نکل جاتی ہے. ہارون رشید کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت سخی بادشاہ تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا، اور حکومت بھی اس کی بہت بڑی تھی. برٹن کی جو حکومت بتائی جاتی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، تقریباً اس کے متعلق بھی ایسا ہی بتایا جاتا ہے کہ بڑی حکومت تھی اس کی. ایک مرتبہ بادل اس کے یہاں سے گزر رہا تھا تو کہا کہ تو جہاں جا کر برسے گا وہاں سے خیرات تو میرے پاس ہی آنے والا ہے. بہرحال کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، سب لوگ جاتے ہیں اس کے پاس مانگنے کے لیے اور وہ دیتا ہے، تو چلا جانے، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ انکار کر رہا پہلے تو، لیکن پھر جب ضرورت پڑی تو وہ بھی چلا مانگنے کے لیے. اپنے اس زمانے میں سفر میں کتنے تکلیف ہوتی تھی، ان ساری تکلیف کو برداشت کر کے وہ پہنچا تو اس وقت میں پہنچا جب ہارون رشید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خود دعا کر رہا تھا. اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ ارے جس کے پاس میں مانگنے کے لیے آیا ہوں وہ خود کسی دوسرے کے پاس مانگ رہا ہے، تو میں پھر اس کے پاس کیوں مانگوں، اس سے کیوں نہیں مانگتا؟
تو یہ مانگنا اپنے آپ کو حاجت مند بتانا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں ذرا سی ہماری دعاؤں کا بھی حال دیکھ لیں۔ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ محتاجوں کی دعا نہیں ہے۔ آپ راستے میں گئے، کوئی مانگنے والا ہے اور وہ کہہ رہا کہ $1 دے جا، $100 دے دے، اس کو دے گا کوئی؟ اس کی جگہ پر کہا میں بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہت پریشان ہے، اللہ کے واسطے چند کیا ہے پیسے دے جا مجھے، تو کتنا سخت دل والا ہوگا، وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہو گئی دعا، خلاص۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہو تو اپنی محتاجگی ظاہر کرو، اپنی عاجزی ظاہر کرو، اپنے آپ کا عاجز ہونا، محتاج ہونا، ذلیل ہونا تیرے دینے سے ہی ملے گا۔ بغیر ہماری کتنی کوشش ہو جائے، ساری دنیا ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن تو نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ملے گا، اور ساری دنیا اگر دینے سے روک دے لیکن تو چاہتا ہے تو سب کچھ ملے گا۔ ایسا جب دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور پھر ہم دعا کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ تو عبادت کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد، پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ساری عبادت کرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، اتنا سارا کرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے، دل سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے صحیح طور پر کچھ نہیں ہوا، تو سمجھ لو کہ بہت کچھ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا بیڑا پار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا یہ خود عبادت ہے۔ تو عبادت میں اپنے آپ کو عاجز، ذلیل اور کیا ہے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اور جب مٹا کر دعا کریں گے تو وہ جو عبادت بھی جس میں اپنے آپ کو آدمی مٹا دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اسی طریقے سے دعا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دل میں سے ہر کبر، ہر بڑائی اور ہر موٹائی اور میں کچھ ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ نکالے، اور اس رمضان کی برکت سے ہمیں تواضع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔